اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، اردو کلاس 8۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 8 کریں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ اس کی فہرست اوپن کریں مضامین کی، تاکہ ہم دیکھیں کہ آج ہم کون کون سا چیپٹر کریں گے۔ فہرست مضامین میں آپ دیکھیں، آج ہم اس کا بک کا لیکچر پیج سبق نمبر 8 ریل کا سفر، جو کہ ایک نظم ہے، وہ کریں گے، اور پھر ساتھ میں ہم سبق نمبر 9 لانس نائک لال حسین شہید کریں گے۔ بچوں ریل کا سفر جو ہے وہ ایک مزاحیہ نظم ہے، تو اس کو ہم پہلے کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے سبق کو دیکھیں گے۔ تو آپ پیج نمبر 49 اوپن کریں۔ بچوں یہ ہے پیج نمبر 49، اور اس میں ہے ریل کا سفر۔ مزاحیہ ادب سے آپ یہ نظم پڑھنے کے بعد آشنا ہو سکیں گے، سمجھنے لگیں گے کہ مزاحیہ شاعری میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ سید ضمیر جعفری مرحوم کی شخصیت و فکر و فن سے آپ آگاہ ہو سکیں گے اور سابقے کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس کے خاص الفاظ میں ہم دیکھ رہے ہیں: ابس، مردم شماری، گنجائش، للکارنا، بہم، لاؤ لشکر، گٹھڑ، آشنائی، نفوس۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ وہ اسی رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ صراحی سے گڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہو جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں سید ضمیر جعفری۔ بچوں انہوں نے یہ مزاحیہ نظم کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم ریلوے اسٹیشن اور ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ وہاں پہ رش ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، سامان بہت زیادہ لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں کھانا، دسترخوان، ہر چیز، یعنی کہ ظاہر ہے جب ریل گاڑی پہ انسان سفر کرتا ہے تو وہ لمبے ہی سفر پہ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سامان ساتھ اٹھا لاتے ہیں، اور پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہاں تصویر کھینچی ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ تھوڑا وہ مزاحیہ ہے، اس لیے نظم جو ہے وہ ہلکی پھلکی اور ہمیں بھی دلچسپ لگ رہی ہے۔ آپ اس کی مشق کی طرف آئیے۔ بچوں یہ ہم مشق کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے سوالات جوابات جو ہے وہ اردو آئینہ سے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ دیکھیں۔ شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے نفوس کو، ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے دسترخوان، رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے سل کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا سارے، ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث صراحی سے لڑتا ہے گھڑا۔ درج ذیل کے معنی لغت سے آپ تلاش کریں: نفوس، افراد۔ مورچہ بند کا مطلب ہوتا ہے
مورچوں میں حفاظت سے بیٹھے ہوئے. عوام الناس عام لوگ، مقبول پسندیدہ، آشنائی واقفیت اور مردم شماری آدمیوں کی گنتی. درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے. گفتگو، خاموشی، آشنائی، اجنبیت، صفائی، گندگی، لڑائی، صلح، مقبول، غیر مقبول اور اپنا، پرایا. نظم کے مطابق آپ خالی جگہ پر کریں گے. لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر. اگلا ہے یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، وہ آپ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا. آگے کوشچن جو ہے دیکھیں کہ مندرجہ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث جو ہے وہ واضح ہو جائے. گنجائش مونس ہے، لنگوٹی مونس ہے، گٹھڑ مذکر ہے، رسی مونس ہے، گھڑا مذکر ہے اور سراہی بھی مونس ہے. خدا کا نام لینا، جلوس نکلنا اور گل مل جانا، یہ محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نظم ریل کا سفر کے مطابق جو ہے اوپر والی سطر کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، جیسے مردم، شماری، نفوس، جلوس، کھیت، گنے، تیر، نشتر، لاؤ، لشکر، مانگنے والا، فقیر، لڑائی، صفائی. نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ مرکزی خیال تھا بچوں کہ آپ نے یہ تھا کہ جب ریل گاڑی کا سفر کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اور ایک دوسرے کے بہت ہی قریب بیٹھے ہوتے ہیں اور بظاہر جو ہے وہ بہت زیادہ رش لگتی ہے اور سامان بہت زیادہ ہوتا ہے. بہرحال آپ نے مرکزی خیال بھی لکھنا ہے. اور اگلا سوال ہے اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ جو ہیں نیچے والی سطر میں لکھیں. شماری، سواری، آشنائی، صفائی، لشکر، نشتر، بجا، گا، جلوس، نفوس، سامان، دسترخوان. اگلا سوال ہے اعراب لگا کر آپ نے تلفظ واضح کرنا ہے. پھر اگلا ہے سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط. ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا، درست. ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا، غلط. ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، غلط. گھا کر بھیک مانگنے والا جو تھا وہ لوگوں میں بہت مقبول تھا، غلط. اگلا آپ کا سوال ہے جی سابقے دیکھیں. نئے الفاظ کی تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں. مثلاً بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، بے شمار. بے سابقہ ہے. کچھ عام استعمال ہونے والے سابقے درج ذیل ہیں: ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان مٹ، ان بن، انجان. بدحد، بد نصیب، بدمعاش، بد مزاج، بدحواس، بد اخلاق. اس میں بد لحاظ بھی آ سکتا ہے. با اصول، با ادب، با نصیب، با اختیار، با تمیز، با عمل. بچوں آپ کی نظم والا سبق ختم ہوا کیونکہ اس کا آپ نے سلیبس میں ٹچ ضرور دینا ہے، یعنی اس کے خاص چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. مرکزی خیال ہو گیا، جملے وغیرہ ہوں گے اور اس کی جو مشق تھی نا وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں. باقی ساری چیزیں میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ آپ نے بک کے اوپر ہی کرنی ہے. اچھا لانس نائک لال حسین شہید دیکھیں ہمارا سبق نمبر 9 ہے اور مشاہیر پاکستان سے ہم کسی قدر واقفیت حاصل کر سکیں گے، اپنے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر پائیں گے اور ساتھ میں لانس نائک لال حسین شہید کے کارنامے سے ہم آگاہ ہو سکیں گے. ہمارے آج کے خاص الفاظ دیکھیں سبق کے: جیالے، پلاٹون، پیش قدمی، بوچھاڑ، مورچہ، سنسناتی، فرض شناسی، فراموش کرنا، صفایا، تدبیر، آگاہ، کھلبلی مچانا، پیوست ہونا اور رینگنا اور ڈھیر ہونا. میں آپ کے سامنے پہلے پیج کی ریڈنگ کروں گی اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پھر ہم اس کی وضاحت کر دیں گے. ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت کی تو ہمارے وطن کے جیالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. اس
عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 یعنی 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بچوں یہ تھا لانس نائک لال حسین۔ انہوں نے اس وقت یہ بات جب کہی تو کمانڈر نے ان کو بہت زیادہ شاباش دی اور کہا کہ تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا اور دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی تھی، کیونکہ دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے دشمن سے اپنی ہی چوکی جو ہے وہ خالی کرا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا، چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ لال حسین آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور اب انہوں نے جو ہے وہ اس دشمن نے جو ہے اس چوکی پر پیرا بھی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پیرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے ہندکی مورچے پر دستی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کا نشانے اور بم پھینکے اور پھر بہت جلد جو ہے انہوں نے مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ تو لال حسین نے جو کہا تھا انہوں نے وہ کر دکھایا، یعنی واقعی دشمن سے اپنی چوکی جو ہے وہ ان سے چھڑا لی اور وہ ابھی مقابلہ ہی کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی یعنی تیزی سے آتی ہوئی گولی جو ہے ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، بری طرح زخمی ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں جو ہے دشمن کے قدم جو ہے وہ کھڑ گئے اور وہ بھاگ گیا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کو آواز سنی اور وہ کہہ رہے تھے اس وقت دشمن ختم ہو گیا ہے۔ ان کو لال حسین کی حالت جو ہے اس وقت بہت بگڑ چکی تھی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر انہوں نے ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ ان کی بے مثال بہادری اور جرأت پر حکومت نے انہیں تمغہ جرأت سے نوازا۔ ہم آگے سوال کریں گے۔ لانس نائک لال حسین جو ہے اس کے مطابق سوالات کے مختصر جواب ہم نے۔ پہلا سوال ہے، 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ 1965 کی جنگ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں نے اس جنگ میں بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ پلاٹون کمانڈر نے کہا، ہماری اگلی چوکیوں پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ سوال نمبر 3 ہے، لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ لال حسین جب اپنی چھنی ہوئی چوکی پر پہنچا اور اس پر دشمنوں کا قبضہ دیکھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً کمر کی پیٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے اور لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟
जवाब है मरते वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह तेरा शुक्र मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को किस एजाज़ से नवाजा? हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को तमगाए जुरत के एजाज़ से नवाजा। अगला हमारा है काम जो है वो हम बुक से करते हैं। सबक क्लास 9 के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। लाल हुसैन और उसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन घबरा गया। दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने कहा दुश्मन खत्म हो गया। लाल हुसैन के जख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा। लाल हुसैन के जख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। रूह परवाज करना का मतलब है वफात पा जाना। लाल हुसैन शहीद को एजाज़ से नवाजा गया तमगाए जुरत से। अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लुगत से तराश करके लिखें। जवामर्दी, बहादुरी, ताक ताक कर, चुन चुन कर, आगाह होना, वाकिफ होना, तदबीर, बंदोबस्त, खाक, मिट्टी, पेशकदमी, आगे बढ़ना। अगला सवाल नंबर 4 है सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही थी। चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा मोर्चा था। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। सवाल नंबर 5 है दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। मिसालें, मिसाल, इदारे, अदारा, हालात, हालत, जियाले, जियाला, सफ़ें, सफ़। सबक क्लास 9 लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। पाकिस्तान हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, दुरुस्त। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, दुरुस्त। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, दुरुस्त। लाल हुसैन बुरी तरह ज़ख्मी हुआ और हिम्मत हार गया, गलत। लाल हुसैन के कारनामे पर हुकूमत ने इसे निशाने हैदर दिया, गलत। अपने इलाके के अगला आपका सवाल नंबर 7 है अपने इलाके के नाज़िम के नाम अपने महल्ले की बाकायदा सफाई का मुस्तकिल इंतज़ाम करने की दरख्वास्त आपने लिखनी है। आपको बच्चों आईना उर्दू का पेज नंबर 156 ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये दरख्वास्त मिलेगी। आपने लिखना है बहिदमत जनाब ज़िले नाज़िम साहब, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। जनाब आली, हम बाशिंदगान मोहल्ला, आप कोई भी यहाँ अपने मोहल्ला लिख दें, बेशक लोअर छत्तर लिख लें, चेला भंडी लिख दें, जलालाबाद लिख दें, कुछ और गोजरा लिख दें। अदब व एहतराम से आपकी खिदमत अक़दस में इल्तमास करते हैं कि हमारी आबादी में सफाई का इंतज़ाम नहायत नाक़िस है। आप रूप कई दिन गली कूचों में सफाई नहीं करते। गलियों में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं। घरों का गंदा पानी सही निकास ना होने के बायस आमतौर पर नालियों में रुका रहता है और बाज़ औक़ात नालियों से बाहर निकल कर गलियों में फैल जाता है, जिससे आमदोरफ्त में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। ख़ास तौर पर तलबा व तलबात को स्कूलों और कॉलेजों में जाने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। अलावा इस गलाज़त की बदबू से तमाम अहले मोहल्ला बेहद परेशान हैं। इस गलाज़त, गंदगी और बदबू से किसी मोहल्लिक वबा के फैल जाने का अंदेशा लाहक है। अज़राए करम आबादी की इस तकलीफ का फ़ौरन अज़ाला फरमाएँ और मोहल्ले की सफाई का मुनासिब इंतज़ाम फरमाएँ। ऐन नवाजिश होगी, नियाज़मंदान भी लिख सकते हैं और अर्ज भी लिख दें। फिर आप अपने महल्ले का नाम लिखें और साथ में डेट भी डालनी है। बच्चों ये आपका था लेक्चर नंबर 8। आपने दोनों चैप्टर्स के खास क्वेश्चन जो हैं अपनी नोटबुक्स पर करने हैं। जैसे ये दरख्वास्त है दोनों चैप्टर्स की जो
مشق ہے وہ کرنی ہے، یعنی تفہیم، سوالات جوابات، مرکزی خیال لکھنا ہے اور سبق کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ اب جملوں کا استعمال بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔